بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ میرا آج کا بھی دن حسب معمول گھر کے کام کاج سے ہی شروع ہوا۔ صبح اٹھ کے کام کاج کیا، صفائی ستھرائی کی، کچن صاف کیا، اور جب باری آ گئی کھانا پکانے کی تو بچوں کی طرف دیکھا اور میں نے سوچا کہ میں آج کیا بناؤں۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آج گھر کا دیسی مرغا ہی ذبح کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں کے کام کاج تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے ہاتھوں سے گھر کے لوگوں کے لیے کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے نا تو اور وہ خوشی سے کھاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ایک عورت کی ساری تھکن وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہر روز کی طرح آپ بھی میرے ساتھ جڑے رہیں اور آج آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہ کے دیکھنا ہے کہ آج میری آج کی روٹین کیا ہے اور میں کھانے میں کیا بناتی ہوں۔ چٹپٹا سا دیسی مرغا میں کیسے بناتی ہوں اور کتنی دیر میں بنتا ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، سٹارٹ کر دیا ہے، اور آپ میرے ولاگ شوق سے دیکھتی ہیں یا دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور زیادہ توفیق دے کہ آپ لوگ جو ہیں میری اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور میرے چینل پہ جڑے رہیں۔ اور جو میرے نئے چینل پہ آنے والے نئے سبسکرائبر ہیں ان کو بھی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے جوائن کیا اور میرے لیے سپورٹ کا قدم اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سے زیادہ توفیق عطا کرے اور آپ کی ساری مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے۔ تو چلیں جی، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے آج کا ولاگ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ صبح کا وقت تھا اور روز کی طرح آج بھی بہت سارے کام تھے جو کہ میرا ویٹ کر رہے تھے کہ میں کب ان کو سر انجام دوں گی۔ اور سب سے پہلے تو میں نے گھر کی صفائی ستھرائی کی، کیونکہ گاؤں کا ماحول ایسا ہے کہ سب سے پہلے گھر کو صاف ستھرا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اور پھر لوگ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہائے یہ تو سلیوں کی طرح سوئے ہوئے ہیں، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، سارا دن گند پڑا ہوا ہے، یہ ہے وہ۔ گاؤں میں لوگ بہت زیادہ دیکھتے رہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کدھر ہے، کون سی بہو کس کا گھر صاف ستھرا ہے یا نہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو میں نے گھر کا سارا کام نپٹا لیا اور پھر اللہ اللہ کر کے تھوڑا سا سانس لیا۔ سانس لے کے پھر الحمدللہ کہ ابھی بچوں کو چھٹیاں ہیں نا تو وہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ میرے لیے نیمبو پانی اسپیشل بنا کے رکھتا ہے کہ ماما کام کر چکے ہیں اور میں ماما کے لیے نیمبو پانی بناؤں گا۔ تو پھر نیمبو پانی پیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک میری اولاد کو اسی طرح نیک اور فرما بردار بنائی رکھے۔ اور سب بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی کام کریں، اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں جب وہ 7-8 سال سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پلیز ان کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے نا یہ کام سکھایا کریں، کیونکہ ایک ماں کے لیے یہ کام سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اپنے انڈر میں رکھیں گی نا، اپنے کنٹرول میں رکھیں گی تو وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تو ان کا باپ ان کے سروں پہ ہے تو مطلب یہاں پہ ہے، ابروڈ نہیں ہے، پھر تو خیر ہے، چلیں باپ سے بچے ڈرتے ہی ہیں، لیکن گھر کا جو نظام ہوتا ہے نا، جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ ماں کے بلبوتے پہ ہی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہ سکھایا کریں چھوٹی چھوٹی باتیں کہ کچن صاف کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، برتن دھو کے پھر شیڈ پہ پوچا لگانا ہے، مطلب کہ پوچا فرش پہ لگانے والا پوچا نہیں، وہ جو ٹاول ہوتا ہے نا شیڈ صاف کرنے والا وہ والا، اس کو اس طریقے سے صاف کرنا ہے۔ یا اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اگر اس کو بولیں کہ جاؤ بیٹا پانی لے کے آؤ، مہمانوں کے آگے رکھو، تو سب سے پہلے ٹیبل رکھنا ہے، ٹرے لینی ہے، اس میں شیشے کا گلاس رکھنا ہے، کیونکہ یہ سب چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو مینرز ہوتے ہیں، گڈ مینرز، یہ ایک ماں ہی اپنے بچوں کو سکھاتی ہے۔ اور اگر کوئی بچہ اللہ نہ کرے برا نکل آیا ہے تو کچھ نہ پوچھے پھر اس ماں کی سختی کتنی زیادہ آتی ہے، یہ تو پھر آپ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ادھر تھے جناب، میں نے آج دیسی مرغا بھی ذبح کروا لیا تھا تو اس کو میں نے دھو دھا کے رکھ دیا۔ بچوں نے نا سیل مرغے رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو میں ان کا شوق پورا کروا دوں۔ ایک دفعہ ہم نے چوزے نکلوائے لیکن وہ چوزے کافی بڑے ہو گئے تھے، مگر گھر میں جب پودے وغیرہ لگتے ہیں نا تو
پھر وہ ان کو پھرولا پھرالی کر کے ان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی گھر میں پھر سر سواد اور اچھا ریویو نہیں آتا۔ علیحدہ حویلی ہو نا، اور اس کا ان کا کھڈلا بنا ہوا ہو، پنجرا بنا ہوا ہو صحیح طرح سے علیحدہ ایک حویلی میں، تو پھر چلو بندہ رکھ لیتا ہے مرغیاں۔ لیکن جہاں گھر پہ پودے وغیرہ لگے ہوں، ادھر یہ مرغیاں اور یہ سیل مرغے اچھے نہیں لگتے۔ تو پھر اینی ویز میں نے ان چھٹیوں میں بچوں کا شوق پورا کیا۔ سیل مرغا تھا، اور پھر میں ان کو کھولنے بھی نہیں تھی دیتی کہ میرا یہ پودا خراب ہو جائے گا، میرا یہ گملہ ٹوٹ جائے گا، میرے گملے میں کلمیں لگائی ہوئی ہیں یہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر میں نے بڑی مشکل سے آرام سکون سے پیار پیار سے بچوں کو نا ایک دو دفعہ پہلے ان کو ان کا مائنڈ سیٹ کیا، کیونکہ جب کوئی چیز بچے پال لیتے ہیں نا تو ان کا بہت زیادہ دھیان ان کی طرف ہو جاتا ہے، لگن ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتی ہے، اور جب ان سے یہ چھیننے کی بات کرو نا تو بچے بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہائے اللہ ہماری پسندیدہ چیز تھی اور یہ ہم سے دور جانے لگی ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے پہلے ان کا تھوڑا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کیا۔ میں نے کہا دیکھو بھلا کیا کہتے ہیں، کیونکہ تھوڑی بہت ضدیں تو وہ کرتے ہیں، پہلے ایک روتا ہے، پھر دوسرا روتا ہے، پھر تیسرا روتا ہے کہ نہیں ماما ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے شوق سے رکھے ہیں، ہم نے مرغا کوئی نہیں دینا یہ ہے وہ۔ پھر جب میں تھوڑی سی سختی کرتی ہوں نا پھر وہ تھوڑے سے دب جاتے ہیں وہیں پہ۔ تو اسی طرح اللہ اللہ کر کے میں نے پھر وہ مرغا بولا کہ جاؤ اب اس کو نا ذرا ذبح کروا کے لاؤ، اس کو کھائیں، اور گھر صاف کرنا ہے نا۔ پھر تھوڑا سا پیار محبت سے بھی کہا، میں نے کہا دیکھو گند ہی گند پڑا ہوا ہے، اب میں تھک گئی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے نا کام، آپ لوگ اسکول چلے جاؤ گے اور پیچھے میں نے پھر مرغوں کو دیکھوں گی یا گھر کے کام کروں گی، میں تھک جاتی ہوں، مجھے پھر موروں کا بھی درد ہے۔ تو پھر اللہ کیا کہ بچے تھوڑا سا مان گئے، اس لیے وہ روئے بھی نہیں اور مائنڈ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ تو پھر وہ بکرا مرغا ذبح کروا کے لے آئے۔ تو ادھر جناب یہ فریج کی بھی صفائی ہو رہی تھی۔ یہ میں اتنی دفعہ صاف کرتی ہوں، لیکن جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا یہ کیا کرتے ہیں کہ پانی پیتے ہیں، گلاس کو بھرتے ہیں اور بھر کے نا تو پھر اس پانی کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے گراتے ہیں کہ یہ نیچے جو برف جمے گی نا اس کو ہم پھر ایسے اتار اتار کے کھائیں گے۔ اور یہ جم جم کے اتنی زیادہ ہو گئی تھی، اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ پھر صبح کا فریج بند کیا ہوا تھا، پانی تھوڑا سا برف پگھلی اور تھوڑا سا اترنے لگی یہ برف۔ پھر میں نے اسی بیٹے کو لگایا اس پہ جس نے اس پہ پانی گرایا تھا۔ میں نے کہا میں نے تو اب کرنی ہے ہانڈی بنانی ہے اور تم یہ فریزر صاف کرو، تو اس نے تھوڑا بہت صاف کر لیا تھا۔ تو اتنے میں آ گئی اپنے ہانڈی کی تیاری کی طرف، لنگڑی اٹھائی اور یہ تھوم جو ہے میں نے چھلکے اتارے اس کے، اور اس کو میں نے لنگڑی میں کوٹنا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور میں نے کپڑے بھی سلائی کرنے ہیں لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا، میں کیا کروں۔ اب شکر کریں گے کہ ان کے اسکول کھلیں گے۔ اسکول کی روٹین میں یہ ہو جاتا ہے نا کہ صبح ٹائم سے میں ہانڈی بنا لیتی ہوں، ہانڈی بنا کے پھر تھوڑا سا ٹائم میرے لیے بچ جاتا ہے نا، تو میں اپنا ٹائم مینیج کر کے نا پھر کپڑے کاٹ کے رکھ لیتی ہوں، پھر سلائی کر لیتی ہوں۔ اور ان دنوں تو حالات اتنے برے جا رہے ہیں، اتنے برے جا رہے ہیں میرے، میں بتا نہیں سکتی۔ یو پی ایس کی بیٹری ختم ہے اور رات کو بجلی بند ہو جاتی ہے، اور کوئی سیونگ نہیں ہوتی۔ جہاں بچے ہوتے ہیں وہاں پہ 1 یا 1.5 لاکھ بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے، تو سیونگ کی طرف تو سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ اور پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، اور میرا دل ہے کہ اب اگلے سال اگر اٹھوا لیں بچے وہاں سے، تو یہاں کے جو گورنمنٹ اسکول ہیں نا کسی بھی کام کے نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ٹیچریں ہیں وہ سارا دن بچوں کو ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے گھر میں اپنے بچوں کو بلا رہی ہوں، جیسے ہوتا ہے نا ان پڑھ جاہل، ویسی گالیاں دیتی ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں، اور پھر بچے اچھی طرح پڑھتے نہیں ہیں۔ تو میرا دل نہیں کیا کہ میں بچوں کو انگلش میڈیم اسکول سے اٹھا کے نہیں تو گورنمنٹ اسکول میں کرواؤں۔ انگلش میڈیم اسکول بھی جو ہے وہ بیسٹ ہی ہے، ادھر بھی گاؤں کی ٹیچریں ہیں، لیکن ان کی جو پرنسپل ہے میم اور جو سارے ہیں نا وہ ایجوکیٹڈ ہے نا، تو وہ پھر انہوں نے تھوڑا سا اپنا ڈسپلن قائم کیا ہوا ہے، بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں۔ تو لیکن اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کیا بولے بندہ ان سے، اتنے زیادہ اخراجات ہیں کہ کھانے کو اتنا نہیں ملتا جتنا اسکول کی فیسیں چلی جاتی ہیں۔
جتنا گاڑیوں کے کرائے چلے جاتے ہیں، اور اکیڈمی کی فیسز تو باستغفار 80,000 میں جو خرچہ آتا ہے نا، 80,000 اس میں سے نہ کرتے 35 تو سیدھا سیدھا اسکول کی پڑھائیوں کی طرف لگ جاتا ہے، جو کہ ان کو پورا کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور میرے بس میں تو بالکل بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے مہینے کا اینڈ جب لگ جاتا ہے نا 10 تاریخ کے بعد، تو سمجھے کہ مہینے کا اینڈ لگ جاتا ہے، کبھی ادھر سے 2,000 لو کبھی ادھر سے 5,000 لو، کبھی 10,000 لو۔ اب کھانا بھی تو ہے، روز کی روٹین ہے، پیاز ہے، سبزی ہے، کبھی تھوم نہیں ہے، کبھی آلو نہیں ہے، کبھی ادرک نہیں ہے، کبھی ہرا دھنیا نہیں ہے، اور بچے جو اکیڈمی جاتے ہیں وہ پھر صبح بھی پیسے مانگتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے 5 بچے ہیں میرے، صبح بھی پیسے مانگتے ہیں، پھر شام کو بھی پیسے مانگتے ہیں، تو ان سب کو مینیج کرنا نا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور کوئی سہارا دوسرا نہیں ہے، کوئی سہارا دوسرا نہیں ہے کہ میں کسی سے یا کوئی میری ہیلپ کرتا ہو کہ چلو اس کے 5 بچے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا دے دیں، یا کچھ بھی نہیں کرتا کوئی بھی، اور کوئی بھی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ جب آپ لوگوں کے ہسبینڈ اس طرح کے نکل آتے ہیں نا کہ آپ اپنے فیملی میں سے اپنی بہنوں سے لے لے کے جب اپنے گھر کی ساری چیزیں بنا لیتے ہیں نا، تو جو اس ٹائپ کے ہسبینڈ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ کس نے بولا ہے گھر پہ پیسے لگاؤ، کس نے بولا ہے گھر پہ پیسے لگاؤ۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی والے ہوتے ہیں نا وہ پھر کہتے ہیں کہ چلو اب ان کو نہ دیکھ کے بھی دیکھتے ہیں ہم کہ ان کا اپنا ہسبینڈ ان کا کیا کرتا ہے۔ میرا یو پی ایس مجھے میری باجی نے لگوا کے دیا تھا جب میں علیحدہ ہوئی تھی، ساتھ ایک پنکھا ہال والا چھت والا، تو اب اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں منتھلی مطلب 2 سال کے بعد بیٹری لینی پڑتی ہے۔ آگے باجی لے دیتی تھی لیکن اب باجی نے نہیں لے کے دی، اس نے کہا جو میں پیسے بھیجتی ہوں وہ بچوں کو کھلایا پلایا کرو، کیونکہ گھر کی چیزیں بنا بنا کے کون سی تمہاری قدر ہوگی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ تمہاری قدر کرتا ہے، تمہیں یہاں تک اس نے پہنچا دیا، ایون طلاق کا ایک دھبا بھی لگا دیا، لیکن اسے ٹس سے مس بھی نہیں ہے، تو لہٰذا میں تمہیں بچوں کے لیے اگر کچھ بیچتی ہوں تو بچوں کی پڑھائیوں پہ یا ان کو ایکسٹرا کوئی چیز کھلایا کرو، ٹھیک ہے، تو میں ادھر خرچ کر دیتی ہوں۔ تو یہ جناب فریز ہے جو میرا، یہ بھی صاف ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے۔ اب اس میں جو پیالے ہیں پانی والے وہ میں بھر بھر کے رکھتی ہوں، اور دن کو میں جو ہے نا برف نکال دیتی ہوں، 2-3 پیالے اوپر کر دیتی ہوں تاکہ نا اگر کولر میں ڈالنی ہونا تو اوپر سے پیالہ اٹھایا اور کولر میں ڈال دیا۔ اور یہ جناب میرا پریشر کوکر، یہ تقریباً ویٹ اس کا ہل چکا، اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جب یہ اس طرح زور زور سے سیٹیاں لگاتا ہے۔ اور یہ ہے جناب الائچی، یہ جو کہ ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے، اور اتنا شوق ہے مجھے پودوں کا، اتنا شوق ہے میں بتا نہیں سکتی۔ اور یہ منی پلاٹ ہے، یہ تھوڑی تھوڑی سی اگ رہی ہے، اور یہ ساتھ میری کیاری ہے، میں اتنا اسے سجاتی ہوں۔ اب یہ کیاری ہے جو یہاں پہ مرغا بیٹھ بیٹھ کے نا تو کیاریاں خراب کر دیتے ہیں، اس میں کوئی چیز نہ اگتی ہے نہ کچھ، تو پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا مالٹا، اس پہ 15 کے 16 مالٹے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ڈالی جو ہے نا ٹہنی جو ہے بالکل نیچے آئی ہوئی ہے، بچے پکڑ لیتے ہیں، روز کہتے ہیں کہ ماما ہم یہ اتار لیں، لیکن بڑی مشکل سے میں نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں اتارنا۔ اور یہ میرے آم کے پودے ہیں، اللہ کرے کہ یہ میرے پودے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اور پھل کھائیں میرے بچے۔ اور یہ ہے لیمن کا پودا، یہ تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں اس کو لگے ہوئے، اور اب جا کے اس نے پھل دینا شروع کیا ہے۔ یہ اس نے نہ گروتھ کی ہے نہ اس کی ٹہنیاں بڑھتی ہیں، یہ خود بخود سوکھ جاتا ہے، اور خود بخود ہی 1-2 ٹہنی ہے نا جو وہ گرو کر جاتی ہے، اور خود بخود اس پہ لیمن لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہے جو یہ میں نیا لے کے آئی تھی سدا بہار لیمن کا پودا، میں نے کہا اس کو میں دوسری جگہ پہ لگاتی ہوں، شاید یہ اس 1-1.5 مہینے میں، کیونکہ ابھی تو پودوں کی پھٹائی کا موسم ہے نا، تو ان 2 مہینوں میں پودے جو ہے وہ اگ جاتے ہیں اور اچھا پھل دیتے ہیں، اچھی گروتھ کرتے ہیں۔ اور یہ ہے جی میری پڑیاں کالسی، کیونکہ میرا بی پی بہت زیادہ لو رہتا ہے، تو یہ میں لے کے آئی تھی اپنے لیے، 250 کا ڈبہ ہے، اور روز کی ایک پینی ہے، تو میں نے ½ گلاس پانی لے لیا ٹھنڈا، اور اس کو اس میں مکس کر کے میں پیوں گی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا فریش رہتا ہے، اور جو غنودگی ہوتی ہے نا آپ کو بی پی لو میں تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ادروائز
آپ بہت زیادہ لیزی بن جاتے ہیں اور آپ سے کوئی کام نہیں ہونے پاتا۔ جہاں آپ اتنے سارے کام کرتی ہیں نا، تو اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا کہ میں جب بیمار ہوتی ہوں نا، تو میرے بچوں کے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں آ کے سنبھالتا۔ یہاں میری بھانجیاں ہوتی ہیں پاس، اب تو وہ چلی گئی ہیں شادی کر کے اپنے اپنے گھروں میں۔ ایک بھانجی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، باجی آ جاتی ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا خیال خود ٹائم سے رکھ لیا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ایک ماں نے ہی بچوں کے سارے کام کرنے ہیں، کوئی تیسرا کرنے والا نہیں ہے، تو ایک ماں کو چاہیے کہ وہ خود اپنی صحت کا خیال رکھے، کسی دوسرے نے آ کے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنا۔ اور یہ جناب دیسی مرغا، یہ تھوڑا سا سخت ہے، یہ سیل ہے نا شاید اس لیے زیادہ سخت ہے، تو گلا اتنا کوئی نہیں، پھر بھی میں نے کہا چلو میں اب اس کو تھوڑا سا دبا کے چیک کرتی ہوں، اگر نہیں گلا تو میں اس میں دوبارہ تھوڑا سا ویٹ دے دوں گی۔ اور رنگت تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، اور مجھے نا چٹپٹے سے مسالے دار جو سالن ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کے اوپر ہری مرچیں ڈلی ہوں، ہرا دھنیا ڈلا ہو، تو ذرا تیز مرچیں ہو نا تو پھر مزہ آتا ہے روٹی کھانے کا۔ پھیکی پھیکی ہانڈی مجھے نہیں پسند، ہمارے سسرال میں نہ نمک ڈالتے ہیں نہ مرچیں ڈالتے ہیں، اتنی پھیکی ہانڈی کھاتے ہیں۔ اور میں نے تو اپنے بچوں کو اسی پہ ہی لایا ہوا ہے، اور ساتھ یہ میں نے تھوم کا پیسٹ اور دوسرا جو ہے وہ کاٹ کے رکھا ہوا تھا، میں نے کہا تھوڑا سا پانی خشک ہو تو اس میں یہ ڈال دوں۔ اور یہ جناب میری چھوٹی بیٹی لگی ہوئی ہے اپنا ہوم ورک کرنے، اللہ کا شکر ہے یہ کر لیتی ہے، اور میرا کوئی بھی بچہ اسکول جاتے ہوئے نا رویا نہیں ہے کبھی بھی کہ ماما میں نے اسکول نہیں جانا، میں نے یہ نہیں کرنا۔ یہ چھوٹی سی ہے لیکن یہ چھٹیوں میں نے اسے نہیں بھیجا، کیونکہ بچے پیدل جاتے رہے ہیں، اور پیدل پھر بائک کے خرچے پورے نہیں ہوتے، کس نے دینا ہے ہمیں، اور کس نے کہنا ہے کہ چلو بچے ہیں، لوگ بھی آج کل ان کو دیتے ہیں، بلکہ ان کو بھی نہیں دیتے جن کے سر پہ شوہر نہیں ہوتا، اور ہمارے سر پہ تو ٹھپا لگا ہوا ہے شوہر کا۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کو لگتا ہی نہیں ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر ہے تو آپ انہی لوگوں کو دیں جن کے سر پہ کمانے والا نہیں ہے۔ جن کے سر پہ کمانے والا ہے بھی اور ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر ایک ماں اور ایک بیوی اگر لاوارثوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر ان کو پیسوں کی کمی ہے یا ان کے بچوں کے لیے کوئی چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی تھوڑی سی آمدنی 5 نہیں 10 نہیں 15 نہیں 500 نہیں 1000 روپے ہی، 1000 روپیہ کیا پتہ اس بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہو، تو ان کو دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ نے زکوٰۃ ہی دینی ہے۔ میری فرینڈ ہے وہ میری کبھی کبھی ہیلپ کر دیتی ہے، لیکن زیادہ نہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھی صرف اس لیے کرتی ہے کہ چلو تمہارے بچے ہیں چھوٹے اور میں بچوں کے لیے تھوڑا سا کر دیتی ہوں۔ عید کے کپڑے جو تھے نا میری فرینڈ نے مجھے لے کے دیے میرے بچوں کے لیے، کہ چلو تمہارے ہسبینڈ نے تمہارے لیے نہیں پیسے بھیجے یا تمہارے بچوں کے لیے نہیں بھیجے، تم چپ کر کے گزارا کرو، تمہارا گھر اپنا ہے، تمہارے بچے اپنے ہیں، جو وہ دیتا ہے اس میں مینیج کرو، اور باقی خود جو ہوتا ہے نا آگے پیچھے سے کچھ میں دے دوں، کچھ بہنیں دے دیں، یا کچھ تم کپڑے سلائی کر لیتی ہو تو تم خود کر لیا کرو۔ تو میں اپنا گزارا جناب اس طریقے سے کرتی ہوں، اور اب میں نے چینل بنایا ہے صرف اسی وجہ سے کہ شاید آپ لوگوں مجھے سپورٹ کریں اور میں اپنا منتھلی ارن کر سکوں، اور میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں، میں اپنے بچوں کا سہارا بن سکوں اچھی طرح سے، کسی کے آگے ہاتھ نہ مجھے پھیلانا پڑے۔ اور یہ تھے جی ہمارے گھر کے نیمبو جو ساتھ ہمارے پڑوس میں لگے ہوئے تھے میری دیورانی کے گھر میں، اور بچے وہ اتار کے لے کے آئے اور بالٹی میں رکھ دیے ہیں۔ چکن بھی میرا ادھر ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے، گل چکا ہے، اب میں نے اس میں گھی ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے، اور اچھے طریقے سے بن جائے گا۔ اب یہ چکن جو ہے نا یہ کھایا میں نے تھا اور میرے بڑے بیٹے نے، لیکن یہ جو بیٹا نیبو پانی بنا رہا ہے نا یہ ذرا ہے مطلب دل کا بہت تھوڑا ہے، اس نے پھر وہ چکن نہیں کھایا، کہتا ہے مما آپ نے مرغے کو ذبح کر دیا ہے، ایویں ہی ذبح کر دیا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر میرے بیٹے نے یہ گوشت نہیں کھایا، اور یہاں پہ جی یہ بنا رہا ہے لیمن کا جوس ماشاءاللہ۔ فائنلی جی یہ تھوڑا سا بھن گیا ہے اور اس نے آئل نکالنا چھوڑ دیا ہے، اور ہماری ہمانڈی ہونے والی ہے ریڈی، اور ہم بڑی چٹپٹے طریقے سے کھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور میں یہ بھی شکر ادا کروں گی کہ میرے گھر سے یہ چلا گیا ہے اور میرا گھر صاف ہو جائے گا۔
آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور آپ لوگ کدھر کدھر سے میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا۔ اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، پلیز مجھے اور زیادہ سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔